بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عرفہ ایک ایسا دن ہے جس دن جو آپ کی دعا صدیوں سے قبول نہیں ہو رہی، وہ دعا اس دن قبول ہو جاتی ہے۔ وہ مانگی ہوئی دعا اس دن ایسے قبول ہوتی ہے جیسے پلک جھپکتے ہی کوئی کام ہو جائے۔ یہ میرا خود کا پرسنل آزمایا ہوا بھی عمل ہے۔ جو دعا 3.5 سالوں میں پوری نہ ہوئی، وہ تقریباً 2-2.5 مہینوں میں پوری ہو گئی۔ یوم عرفہ کا زندگی بدل دینے والا سبق ایسا ضرور ایک واقعہ جو دل کو چھو جائے۔ ایک شخص جو کہتا ہے کہ میری ایک سپر مارکیٹ میں دکان تھی جو شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے سے تباہ ہو گئی۔ میری دکان کا 3 حصے جو مال تھا وہ تباہ ہو گیا۔ یہ واقعہ یوم عرفہ سے 2 دن پہلے پیش آیا تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میری کیا حالت ہوگی۔ عید الاضحیٰ قریب تھی اور میرا دکان، مال، کاروبار سب تباہ ہو گیا تھا۔ نہ کوئی عید کی خوشی، نہ کوئی عید، نہ کچھ، صرف غم ہی غم اور پریشانی اور قرض کا بوجھ۔ اس وقت میری شادی کو صرف 2 ہی ماہ ہوئے تھے۔ جلا ہوا مال تقریباً $1500 کے برابر تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، کیسے اس نقصان کی تلافی ہو۔ کیا میں اپنی نئی نویلی دلہن سے یہ کہوں کہ اپنا سونا بیچ دو، یا کسی سے قرض لوں، لیکن کیا کروں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر میں نے سوچا دوستوں سے قرض لینا بہتر ہے، مگر کسی نے بھی قرض نہیں دیا۔ یہ کہہ دیا کہ عید قریب ہے، معاف کرنا۔ اس وقت مدد نہیں کر سکتے، بعد میں دیکھیں گے۔ 2 دن اسی حالت میں گزرے، ذہنی دباؤ اور مایوسی کے ساتھ۔ پھر اس رات گھر واپس آیا تو بیوی نے کہا کہ عید مبارک، روزہ رکھنا نہ بھولنا۔ میں نے دل میں سوچا روزہ، اس حالت میں مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میری بیوی نے میرا دل ہلکا کرنے کے لیے کہا تھوڑی دیر چہل قدمی کرتے ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں۔ مگر میرا دل غم سے نڈھال تھا، میں کسی چیز سے بھی لطف اندوز نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب گھر واپس آئے تو وہ بولی چلو سحری کی تیاری کرتے ہیں، فجر کا وقت قریب ہے۔ میں نے تلخی سے جواب دیا سحری، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ کل یوم عرفہ ہے۔ تم اور میں جیسے 2 مختلف دنیاؤں میں جی رہے ہیں، کیا سحری، کیا عرفہ، کیا تمہیں ہماری حالت نظر نہیں آ رہی؟ اس نے نرمی سے کہا اللہ نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، لیکن روزہ ضرور رکھو۔ اس نے اصرار کیا کہ ہم نے نیت کر کے روزہ رکھ لیا۔ اس نے اصرار کیا تو میں نے بھی نیت باندھ لی کہ روزہ رکھ لیتا ہوں۔ افطاری کے وقت وہ بولی اللہ سے دعا مانگو۔ میں نے کہا کس چیز کی دعا؟ کہنے لگی جو دل چاہے مانگو۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا کیا مانگوں؟ کہ یہ کہ آسمان سے $15,000 آ جائیں، کیا یہ ممکن ہے؟ وہ بولی جس نے آسمان بنایا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چپ چاپ نماز پڑھنے لگی اور دعا میں مشغول ہو گئی۔ میں نے بھی دعا کی، مگر دل میں صرف یہی $15,000 گھوم رہے تھے۔ میں چاہتا تھا سب کچھ واپس مل جائے۔ مغرب کے 1 گھنٹے بعد میرے ایک دوست کا فون آیا، کافی شاپ آؤ، تم سے بات کرنی ہے۔ میں گیا تو اس نے کہا میرے ایک جاننے والے نے پیسے جمع کیے ہیں اور وہ کسی کاروبار میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے، تم سے بہتر کوئی نہیں لگا مجھے۔ ہم نے اس شخص کو بلایا اور وہ آیا، کہنے لگا میرے پاس $30,000 جو میں کاروبار میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میری دکان کو $15,000 کے مال کی ضرورت ہے، کیوں نہ آدھے پیسے مال میں لگاؤ اور آدھا دکان کی خوبصورتی اور اس کو آرائش میں لگاؤ۔ منافع میں 50-50 کا حصہ ہوگا جب تک تمہارا اصل سرمایہ پورا واپس نہ ہو جائے۔ ہم نے معاہدہ کر لیا۔ میں نے دکان دوبارہ بنائی، مال خریدا اور عید کے بعد دکان کھولی۔ اس دن میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ دکان میں آگ لگنے سے 1 ہفتہ پہلے میری والدہ کو کینسر کی مرض لگ گئی تھی۔ ٹیسٹ کروا لیے تھے اور نتائج عرفہ کے دن آئے تھے۔ نتیجے آئے، منفی تھے۔ الحمدللہ وہ مکمل طور پر صحت یاب تھی۔ جب امی کو پتہ چلا تو وہ خوشی سے پورا دن روتی رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں۔ دکان دوبارہ کھل گئی، امی صحت یاب ہو گئی اور پھر میری بیوی نے فون کر کے بتایا کہ اس نے حمل کا ٹیسٹ کیا ہے، وہ حاملہ ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا اب سمجھ آیا روزہ رکھنے اور عرفہ کے دن دعا مانگنے کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا
سبحان اللہ، کچھ دن پہلے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا ختم ہو گئی اور آج صرف ایک مخلص دعا سے سب کچھ پلٹ گیا۔ اس دن میں نے اللہ کے سامنے عاجزی کا وہ سبق سیکھا جو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، کبھی وہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ عید کے بعد کاروبار اچھا چلنے لگا اور جلد ہی وہ $30,000 واپس ہو گئے۔ میں وہ پیسے واپس دینا گیا، مگر تب کہانی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اس شخص نے کہا، سچ یہ ہے کہ یہ پیسے میرے نہیں تھے، کسی شخص نے جس کی بیوی کینسر سے صحت یاب ہوئی تھی، اللہ کی رضا کے لیے تمہیں دلوائے۔ وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ گمنام رہ کر یہ پیسے تمہارے ہیں، کوئی واپس نہیں مانگے گا۔ اللہ کی قسم، میں گھر آ کے کمرے میں بند ہو گیا، 1 گھنٹہ بچوں کی طرح رویا اللہ کی رحمت اور عنایت پر جو میں نے محسوس کی۔ اب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو نہیں، خون کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میں نے رب سے دوری میں وقت گزارا جبکہ وہ تو ہمیشہ قریب تھا۔ اس تجربے نے مجھے یوم عرفہ، روزہ، دعا اور اللہ پر اعتماد کا اصل مطلب سکھایا۔